ایک دفعہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، مجھے کہا کہ آپ اتنی باتیں امامت کی کرتے ہیں تو قرآن میں کوئی نص امامت تو ہے نہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا. میں نے کہا کیوں، آپ کو قرآن میں نص امامت نظر نہیں آتی؟ کہتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتی. تو میں نے کہا کہ میں جو آیت پڑھتا ہوں اس میں مجھے نص امامت نظر آتی ہے. کہا آپ کو ہر آیت میں نص امامت نظر آتی ہے؟ میں نے کہا مجھے ہر آیت میں نص امامت نظر آتی ہے. کہا کون سی ایسی آیت ہے جس میں آپ کو نص امامت نظر آتی ہے؟ میں نے کہا ایک مثال دوں آپ کو. آپ ایک آیت جو ہے لوگوں کو بہت سناتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں کہ شادیاں کرتے جاؤ، اور اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو 2 3 4. لوگوں کو تشویق کرتے ہیں کہ شادیاں کریں، لیکن در حقیقت ایک بہت برا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ، کیونکہ آپ ادھوری بات بتاتے ہیں. یہ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، جو آپ پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر بھی نص امامت موجود ہے. مفتی صاحب تعجب میں آ گئے، یہ نکاح کے حکم میں نص امامت کہاں سے آئی؟ میں نے کہا تھوڑا سا آگے پڑھیں. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے تو فقط ایک. اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے تو فقط ایک. اللہ رب العالمین اجازت دے کر واپس لے رہا ہے کہ اگر کوالٹی نہیں ہے کہ تو 2 خواتین کے درمیان عدالت قائم کر سکے تو خبردار دوسری نہ کرنا. آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اللہ 2 خواتین کے درمیان بے عدالتی نہیں چاہتا تو امت محمد کو بغیر عادل امام کے کیسے چھوڑ سکتا؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر زمانے میں ایک عادل امام ہے. اسی لیے ہمارے مکتب میں عدل اصول دین میں سے ہے. یہ اللہ رب العالمین کا عدل ہے. وہ چاہتا ہے کہ لیکون الناس بالقسط، میں وعدے کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل ہو. اب جب اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ قرار دیا، ایک نیا باب کھولا کہ میں خلیفہ قرار دوں گا، میں خلیفہ بناؤں گا. اب جب اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے کہ میں خلیفہ قرار دوں گا تو یہ قیامت تک کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کا عہد کیا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے القدیر کے دن نہ فقط امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا بلکہ قیامت تک آنے والے ہادیان کا اعلان کیا اور امام مہدی تک کی وصیت کر دی. آپ کی توجہ ہے نا مطلب؟ آپ یقیناً دیکھتے ہوں گے پروگرام. یہ باتیں ہیں سمجھنے کے لیے، اسی لیے بیان کرتا ہوں کہ نوجوانوں کو بات سمجھ میں آ جائے. مفتی صاحب سے میں نے کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ امام مہدی کو تو ہم بھی مانتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی کیوں مانتے ہیں؟ اور آپ کو کس نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے؟ کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ کی وصیت ہے، حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے کہا تھا کہ امام مہدی آئیں گے. میں نے کہا کیا خوب، کیا کہنے آپ کے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے، پہلی آیت ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے اس محمد کو کتاب دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرے. تو رسول اللہ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے. بڑا اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کہی کہ ہم بھی امام مہدی کو مانتے ہیں. مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی. اچھا اور بتائیں، اور رسول اللہ نے کیا کیا کہا تھا؟ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جب وہ آ جائے، ظہور کر جائے، اگر پیروں کے بل نہ چل سکو تو پیٹ کے بل رینگ کر بھی جانا پڑے تو اس کے پاس جانا، وہ تمہاری نجات ہے، اس کی بیعت کرنا. اچھا اور رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا میں ایک دین نافذ کرے گا، پوری دنیا کو عدل سے بھر دے گا، ظلم و جور کو ختم کر دے گا. اچھا اور کیا کیا رسول اللہ نے کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ تمام غیر دینوں کو ختم کر دے گا، فقط اللہ کے دین کو نافذ کرے گا، پوری دنیا اسلام کے رنگ میں رنگی جائے گی. بہت خوب، ماشاءاللہ. یہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ذات محمد مصطفیٰ ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے. ان کو اس بات کی فکر ہے کہ قیامت کے سے پہلے آنے والے لوگ انہیں وصیت کر کے بتا کے جائیں. اللہ کے رسول نے آخری زمانے کے لوگوں کو نہیں چھوڑا، ان کو بتایا کہ تمہاری حجت کا نام کیا ہے، وہ کیا کیا کرے گا، وہ سب تمہیں بتایا. اللہ کے رسول نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، آج کے نوجوان کو نہیں چھوڑا، بچے کو نہیں چھوڑا، بوڑھے کو نہیں چھوڑا. انہیں بتایا کہ تمہارے امام کا نام کیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بعد نہ بتائے کہ میرے بعد تمہارا نام؟ رسول اللہ کو آخری زمانے کے لوگوں کی اتنی فکر ہے، آخری زمانے کے لوگوں کو نہیں چھوڑا، ان بچوں کو بتایا، بوڑھوں کو بتایا، جوانوں کو بتایا تمہارے امام کا نام مہدی ہے. ان کو اتنی فکر ہے، لیکن اپنے بعد کی فکر نہیں ہے. وہ لوگوں پر چھوڑ گئے، وہ جو چاہیں لوگ کریں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام تو لوگوں کا ہے، لوگ جسے چاہیں، تو بہت سارے بڑے میاں موجود ہیں، بسم اللہ یہ زمانہ ہے، بنا لیں کسی کو. نہیں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. امام مہدی اللہ کی مرضی سے آئیں گے. ارے جب 12واں اللہ کی مرضی سے آئے گا تو پہلا تمہاری مرضی سے کیسے؟